حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ علیہ۔ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہے اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسلک و مذہب کا تحفظ ہو، لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے وابستہ رہیں اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز بروز نجدی ملاؤں اور صلح کلیوں کی گمراہ کن باتوں کو سن کر اپنا ایمان اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، وہ ان کو پہچان کر مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ اگر آپ حضرات بھی اپنے یہاں کی کوئی کانفرنس، جلسہ، کوئی پروگرام رضوی نیٹ ورک پر اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو رضوی نیٹ ورک کے بانی جناب الحاج شیخ سجاد حسین رضوی سے رابطہ قائم کریں۔ واٹس ایپ نمبر 7878574416۔ ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدر اجلاس استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا مفتی غلام محمد انور صاحب زیدہ مجدکم العالی، اسٹیج پر تشریف رکھتے ہوئے حضرت علامہ مولانا وکیل احمد صاحب مصباحی، حضرت مولانا محمد عمر صاحب قادری رضوی، دیگر معزز علماء اہل سنت، شعراء کرام، حاضرین اجلاس، آج کا یہ جلسہ، آج کی یہ تقریب در حقیقت تین بہتی ہوئی نہروں کا سنگم ہے۔ ایک نہر جس سے معرفت کے دھارے پھوٹ رہے ہیں، عرس مبارک ہے یہ حضرت شاہ نعیم احمد کابلی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو خلیفہ ہیں سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے۔ دوسری جو تقریب ہے، اس تقریب کا تعلق سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا جشن، اور یہ دونوں تقریبیں، یہ دونوں نہریں جہاں جا کر کے مل رہی ہیں، اس تقریب کی روح کا نام ہے معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ بڑی اچھی بات کہی ہے کسی عاشق نے کہ دیر سے عشق چلا اور حرم تک پہنچا، دیر سے عشق چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا۔ سبحان اللہ۔ دیر سے عشق چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، ان کی معراج کے وہ اپنے خدا تک پہنچے، میری معراج کے میں ان کے قدم تک پہنچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑا ہی زندہ جاوید اور بہت ہی ہوش و گوش والا مجمع ہے۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے کی طرف سمٹ آتے تو جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں انہیں بھی بیٹھنے کا موقع مل جاتا۔ تھوڑا سا ادھر سمٹ جاؤ بھائی، پیچھے لوگ کھڑے ہیں انہیں بھی بیٹھنے کا موقع دیجیے۔ پیچھے والے ذرا آگے بڑھ جائیے، لوگ کھڑے ہیں پیچھے کے،
وہ اس انتظار میں ہیں کہ آپ تھوڑا آگے بڑھیں تو انہیں جگہ ملے. آگے بڑھ جائیے ذرا سا. اٹھ کے بھی آ سکتے ہیں, گھسک کے بھی آ سکتے ہیں, جس طرح چاہیے کروٹ بدل کے بھی آ سکتے ہیں. عاشق کے لیے بہت ساری رخصتیں ہوتی ہیں. اگر آپ پہ عشق کا غلبہ ہو جائے, غایت درجہ آپ مبتلائے عشق ہو جائیں, تو بہت ساری رخصتیں آپ کو میسر آ جائیں گی. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ جس پہ غلبہ ہو جائے عشق کا, اب اس پہ غلبہ ہی جب ہو گیا تو اب بہت ساری قید و بند سے وہ آزاد ہو جاتا ہے. اس میں روزے کا سجدہ ہو کہ طواف, ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے. سبحان اللہ. اس لیے آپ حضرات تھوڑا تھوڑا جو ادھر ادھر لوگ ہیں انہیں محفل میں بیٹھنے کا موقع دیجیے, اور جو والنٹیئرز حضرات ہیں, جو جلسے کے منتظمین اور اراکین ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ کھڑے ہیں ان کے قریب جا کر ان سے گزارش کریں کہ بھائی یہ فرش آپ کے لیے بچھایا گیا ہے, یہ چاندنی آپ کے لیے بچھائی گئی ہے, یہ یہاں سے وہاں تک پوری زمین کو سفیدی سے پرنور کیا گیا ہے آپ کے لیے, آپ یہاں تشریف رکھیے. تو اگر جلسے کے ذمہ داران گزارش کریں گے تو یہ سب کے سب آپ کے مہمان ہیں, انشاءاللہ تعالی یہ بیٹھ کر کے سنیں گے. اور کب تک آپ کھڑے رہیں گے؟ ابھی ہماری تقریر ہوگی, پھر اس کے بعد ایک نعتیہ دور چلے گا, اور اس کے بعد بڑے دور سے آئے ہوئے خطیب مہمان حضرت مولانا مفتی محمد شہریار صاحب خلیفہ تاج الشریعہ وہ تشریف لا چکے ہیں. ان کا بھی بیان آپ کو سننا ہے. کھڑے رہیں گے آپ, پیروں میں ہمارے تکلیف ہوگی, آرام سے بیٹھ جائیے, جہاں جگہ ملے سکون کے ساتھ تشریف رکھیے, اپنے علماء کرام کے بیانات کو سماعت فرمائیے. آئیے اس سے پہلے کہ کچھ عرض کیا جائے, ہم اور آپ مل کر اپنے اور سارے جہان کے آقا و داتا مکی سرکار, مدنی تاجدار, احمد ذی وقار, دونوں عالم کے مالک و مختار, سید ابرار و اخیار, جان کائنات, روح دو عالم, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کی نظر پیش کریں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر اجازت آپ حضرات دے دیں تو 2-3 شعر میں بھی نعت شریف کے سنا دوں. سنا دیا جائے بھائی. اچھا, ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و حبیبنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ وسلم. مطلع حاضر ملاحظہ فرمائیے. الفتوں کے چراغ جلتے تھے, سبحان اللہ. صرف علماء ہی نے سمجھا یا کچھ آپ کے بھی سمجھ میں آیا؟ تو جب تک دھکا نہیں دیا جائے گا یہ گاڑی نہیں چلے گی آپ کی. یہ بنارس ہے, بڑے باذوق لوگ ہیں, شعر سننے میں پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ خوش ذوقی مشہور ہے اہل بنارس کی. تو کچھ تو لاج رکھیے, جتنی شہرت ہے آپ کی. مطلب پھر سے حاضر کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیے. الفتوں کے چراغ جلتے تھے, الفتوں کے چراغ جلتے تھے, الفتوں کے چراغ
جلتے تھے، جس طرف سے نبی نکلتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس طرف سے نبی نکلتے تھے، جس طرف سے نبی نکلتے تھے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، ریکارڈ ہو۔ چاند و سورج بلائیں لیتے تھے، کیا بات ہے، چاند و سورج بلائیں لیتے تھے، جب نبی کروٹیں بدلتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب نبی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاند و سورج بلائیں لیتے تھے، جب نبی کروٹیں بدلتے تھے۔ اور یہ شعر اس سرزمین کو خیال میں رکھیے جس سرزمین پر ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہیں، تشریف فرما ہیں، اسے تصور میں بسائیے مدینہ پاک کو، اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیے۔ یہ مدینہ ہے سر کے بل چلیے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ مدینہ ہے سر کے بل چلیے، اس زمین پر حضور چلتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زمین پر حضور چلتے تھے۔ درود شریف پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلو علیہ وسلم، وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ہار و پھول پیش ہیں اس روحانی شخصیت کے قدموں پہ، اس روحانی شخصیت کی بارگاہ میں جنہیں پورا محلہ اہل بنارس حضرت خواجہ نعیم احمد کابلی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی نسبت، ان کی ارادت، ان کی خلافت حاصل کر کے ظاہر ہے کہ جب کابل کی سرزمین سے یہ چلے ہوں گے، جب کابل سے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا ہوگا تو پہلے یہ سرکار غریب نواز کے قدموں پہ حاضر ہوئے ہوں گے۔ غریب نواز کی نگاہ توجہ سے، ان کی نگاہ معرفت سے اپنے سینے کو پرنور بنایا ہوگا، ان کی ارادت و غلامی سے اپنے کو مسرور کیا ہوگا، تب کہیں جا کر سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے فیض کا چشمہ لے کر اجمیر شریف کی سرزمین سے سیدنا خواجہ غریب نواز کی رضامندی اور ان کے ارشاد پر، ان کے حکم پر، ان کی اطاعت پر، ان کے ارشاد فرمانے پر اجمیر معلیٰ کی سرزمین سے آپ پوربی ہندوستان کا رخ کرتے ہیں۔ اجمیر معلیٰ کی سرزمین سے چلنے والا سرکار خواجہ
خواجہ غریب نواز کا یہ فرستادہ، سرکار خواجہ غریب نواز کا یہ آنے والے فرستادے حضرت خواجہ نعیم احمد کابلی رحمت اللہ علیہ پوربی ہندوستان کا سفر فرماتے ہیں، اور چلتے چلتے بنارس کی سرزمین جس کا کفر، جس کا شرک، جس کی بدعقیدگی اور جس کا بدمذہب ہونا عرصہ دراز سے دنیا پر آفتاب کی طرح روشن ہے، حضرت خواجہ نعیم احمد کابلی نے جب بنارس کی سرزمین پر قدم رکھا ہوگا، اس وقت نہ یہ آبادی ہوگی، اس وقت نہ یہ مجمع ہوگا، اس وقت نہ اتنے لوگ ہوں گے، نہ بنارس کی سرزمین پر اتنے کلمہ گو ہوں گے، اس لیے کہ سرکار خواجہ غریب نواز ہی جب ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لے آئے تو اس وقت بھی ہندوستان کی دھرتی پر کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد بڑی گنی اور چنی نظر آتی تھی۔ یہ تو سرکار خواجہ کا کرم ہے، یہ خواجہ غریب نواز کی روحانیت ہے کہ انہوں نے عطائے رسول بن کر اپنی ایمانی طاقتوں کے سہارے، اپنے ایمان و عقیدے کی بنیاد پر، اپنی روحانی تصرفات سے اس دنیا کفر و شرک پر ایمان و عقیدے کا پھول کھلایا ہے، اس بنجر سرزمین کو چیلنج کیا اور ارشاد فرمایا، سنو 7 سمندر اس پار سے ایک نبی کا غلام آیا ہے، ایک نبی کا چاہنے والا آیا ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز ایسے دور میں تشریف لے آئے ہیں کہ جس دور میں مسلمانوں کے ہاتھ میں شمشیریں بھی تھی، مسلمانوں کے ساتھ سپاہی بھی تھے، مسلمانوں کو حکومت کرنے کا طریقہ بھی معلوم تھا، اور مسلمانوں کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں داخل ہو کر کے اسے فتح کر لینے کے سلیقے بھی معلوم تھے۔ لیکن سرکار خواجہ غریب نواز کی جب سیرت پر ہماری اور آپ کی نظر جاتی ہے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ غریب نواز کوئی بہت بڑے سپاہیوں اور لشکروں کو لے کر کے نہیں آئے تھے، چند فقراء کی جماعتیں تھی، چند خاصان خدا کا ایک گروہ تھا، چند نمازیوں کی ایک جماعت تھی، چند سجدہ کرنے والوں کی ایک ٹولی تھی۔ غریب نواز کے چند عقیدت مند تھے جو اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، مصطفیٰ کے دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے بھارت کی سرزمین کا رخ کر رہے ہیں، اور یوں ہی نہیں کر رہے ہیں، نبی کے ارشاد پر کر رہے ہیں، مصطفیٰ کے فرمان پہ کر رہے ہیں۔ اور جب بات آئی ہے سرکار خواجہ غریب نواز کے سفر کی تو خود میرے خواجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جب پیر و مرشد کی اجازت سے جب میں نے حرمین شریفین کی حاضری دی اور جب مدینہ طیبہ کا میں نے رخ کیا، نبی کے روضے پر حاضر ہوا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹے معین الدین تمہیں پورب کی طرف سفر کرنا ہے اور بھارت کی سرزمین پر اسلام کا چراغ روشن کرنا ہے، نبی کی عطا بن کر، مصطفیٰ کا کرم بن کر، نبی کی نصرت بن کر، نبی کا پیغام بن کر، نبی کا ارشاد بن کر سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز نے اپنا سفر شروع کیا۔ اور اس روحانی سفر میں ان ملکوں کا سفر کیا جہاں صدیوں سے اسلام کے جھنڈے بلند ہو رہے تھے، صدیوں سے اسلام کی شمع روشن تھی۔ ایران سے گزرے اور ایران سے گزرتے ہوئے افغانستان کی سرزمین پہ آپ نے قدم رکھا۔ ارشاد فرماتے ہیں میرے خواجہ کہ جب میں افغانستان میں کی سرحد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں کا ہر گوشہ اسلام کی شمع سے روشن نظر آ رہا ہے۔ بیشتر افغانستان میں مساجد نظر آ رہی ہیں، نمازی نظر آ رہے ہیں، داڑھی والے نظر آ رہے ہیں، ٹوپی والے نظر آ رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے نظر آ رہے ہیں۔ سرکار خواجہ فرماتے ہیں میں نے ایک ایسے شہر میں قیام کیا جہاں ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، میں نے بھی وہاں سکونت اختیار کر لی۔ میں مسافر تھا، میں اپنے خرچ کے لیے، اپنے زاد راہ کے لیے اتنے زیادہ توشے نہیں رکھتا تھا۔ میرے دل میں ارمان جاگا اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، میں اس میں شریک ہوں گا، میں اس میں ہاتھ بٹاؤں گا۔ فرماتے ہیں میرے خواجہ کہ میں نے مزدور کی حیثیت سے فی سبیل اللہ میں نے مسجد کی خدمت شروع کی، اینٹیں اٹھا کر کے لاتا تھا، دیواریں کھڑی ہو رہی تھی، دیواریں چنی جا رہی تھی، مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی۔ جو اس وقت اس مسجد کے تعمیر کرنے کے، اس زمین کے اور اس مسجد کے جو متولی تھے بنام حاجی، وہ شخص مشہور تھا، تمام کے تمام مزدور اسے
معزز طریقے سے حاجی صاحب کہہ کے بلاتے تھے۔ سرکار خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اب میری حیثیت مزدور کے ہو گئی تھی، میں دو ثواب لے رہا تھا۔ پہلا ثواب تو یہ تھا کہ میں نے نیت کر لی تھی کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کروں گا، فی سبیل اللہ کروں گا، تو مجھے اس کا بھی ثواب مل رہا تھا۔ مگر چونکہ میں مسافر تھا تو جو اس مسجد کے متولی تھے انہوں نے مزدوروں کی صف میں میرا بھی نام درج کر لیا تھا، تو شام کو رزق حلال مل جایا کرتا تھا اور میں اس سے اپنے دال روٹی کا انتظام بھی کر لیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار خواجہ فرماتے ہیں کہ جب دیواریں اوپر اٹھ گئیں اور جب قبلے کی سمت کی دیوار دونوں طرف سے آ کر کے محراب کے قریب پہنچ گئی تو جو حاجی صاحب متولی تھے انہوں نے جو معمار تھا، آج کے زمانے میں کہیے کہ جو انجینئر تھا اور بنارس کی زبان میں کہیے کہ جو استاد تھا، اسے قریب بلایا اور بلانے کے بعد مصلی کا ڈائریکشن دیا کہ محراب اس جگہ بنے گی، مصلی امام کا یہاں رہے گا، یہ اس کا رخ ہے، یہ اس کی سمت ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز مزدور تو تھے ضرور لیکن دل میرے خواجہ کا ایسا روشن تھا، ضمیر ایسا روشن تھا، سرکار خواجہ کی روحانیت اتنی بلند پایا تھی کہ حاجی صاحب جو ڈائریکشن دے رہے تھے وہ مصلی کی سمت قبلے کی طرف سیدھی نہیں جا رہی تھی، تھوڑی ترچھی تھی۔ میرے خواجہ فرماتے ہیں کہ میں انٹرفیئر میں نے کیا، مداخلت میں نے کی اس مشورے میں، اور میں نے کہا کہ بھائی حاجی صاحب مصلی کچھ ترچھا ہو رہا ہے۔ چونکہ حیثیت میرے مزدور کی تھی تو انہوں نے کہا بھائی کنارے رہو، بڑوں کی باتیں ہو رہی ہیں، استاد سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ انہیں ڈائریکشن دے دیا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں خاموش ہو گیا، لیکن جب غلط ڈائریکشن دے دیا اور استاد نے اسے قبول کر لیا تو فرماتے ہیں میرے خواجہ کہ میں پھر مداخلت کر دی میں نے، اور میں نے کہا بھائی حاجی صاحب یہ آپ نے صحیح تعیین نہیں کی ہے سمت قبلہ کی، ابھی بھی محراب تھوڑا ترچھا ہے۔ دوبارہ پھر میں نے مداخلت کی تو پھر ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد پھر اسی ترچھے محراب پہ وہ راضی ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے تیسری مرتبہ پھر مداخلت کی اور میں نے کہا نہیں، مصلی سیدھا نہیں ہے، اس کا رخ سمت قبلہ نہیں ہے۔ سیدنا خواجہ غریب نواز کو جب تیسری مرتبہ حاجی جی نے کرانے کرنا چاہا تو میرے خواجہ فرماتے ہیں کہ اب مجھ پہ لازم ہو گیا کہ میں اسے قبلہ بھی دکھا دوں اور سمت قبلہ بھی بتا دوں۔ سبحان اللہ کیا بات ہے۔ فرماتے ہیں مجھ پہ لازم ہو گیا کہ میں اسے سمت قبلہ بھی دکھا دوں اور اسی سمت سے قبلہ بھی دکھا دوں۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حاجی کو اپنے بغل میں کھڑا کیا اور اس کی گردن میں میں نے ہاتھ لگایا، اور جس طرح میں ڈائریکشن دے رہا تھا ٹھیک اس کے سامنے مصلی پر میں نے اسے کھڑا کیا اور حاجی جی کے گردن میں ہاتھ لگا کر کے میں نے کہا دیکھ یہ سمت قبلہ ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کی گردن میں ہاتھ لگایا تو کہتا ہے مزدور خدا کی قسم میں صرف سمت قبلہ ہی نہیں دیکھ رہا ہوں، یہاں سے وہاں تک سارے راستے کھل گئے ہیں، کعبۃ اللہ شریف نظر آ رہا۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ یہ سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز کی نظر تھی، میرے خواجہ کی یہ روحانیت ہے، یہ میرے خواجہ کی نظر کرم ہے۔ خود تو دیکھتے ہیں، ارے جس پہ مہربان ہو جاتے ہیں وہ بھی دیکھنے لگتا ہے، وہ بھی صاحب نظر ہو جاتا ہے، اس کی بھی نگاہیں روشن ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت اولیاء کرام کی غلامی اختیار کرتے ہیں، اس لیے کہ میری اندھی آنکھیں دیکھ نہیں پاتی، میری اندھی آنکھیں، میری آنکھیں بھی اندھی ہیں، میرے دل بھی اندھے ہیں، میرا ضمیر بھی اندھا ہے۔ اللہ والے کی جس پہ نگاہ ہو جاتی ہے سر کی آنکھ بھی روشن ہو جاتی ہے،
اس کے دل کی آنکھیں بھی روشن ہو جائیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ بے شک۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ہم ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ سیدنا خواجہ غریب نواز کی عطا بن کر کے حضرت خواجہ نعیم احمد کابلی نے جب پوروی بھارت کا سفر کیا ہوگا، جب رخ کیا ہوگا، بنارس کی سنگلاخ سرزمین پر تشریف لے آئے ہوں گے۔ آج ذرا اندازہ تو لگائیے کہ لاکھوں لاکھ بنارس کا مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے مالا مال ہے۔ آج اسلام کی غلامی کا پٹا ہمارے گردن میں ہے۔ اگر یہ اولیاء کرام اپنی جافشانیوں سے اور اپنی تمام تر پریشانیوں سے اپنے کو گزار کر کے اگر حضرت نعیم احمد کابلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اگر بنارس کا سفر نہیں کیا ہوتا تو آج ہمارے سامنے اسلام کا سچا نظریہ نہیں ہوتا، اسلام کی صحیح تصویر نہیں ہوتی، اسلام کا صحیح قانون نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ والوں کا فیض ہے اور انہی اولیاء کرام کا کرم ہے کہ انہوں نے ایمان کی دولت سے بھی ہمیں سرفراز فرمایا اور قرآن کریم کی روحانیت اور اسلام و سنیت کے صحیح ذائقے سے ہمارے دلوں اور ہمارے یقین کو روشن فرمایا ہے، اور ایسا روشن فرمایا ہے کہ آج اہل سنت والجماعت میں ہمارا شمار ہو رہا ہے۔ آج اہل سنت والجماعت میں ہم اپنے آپ کو شامل کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اولیاء کرام کا عرس کرتے ہیں، اللہ والوں کی یاد بناتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں یاد کیا ہے۔ اور جو قوم احسان مند ہوتی ہے، جس کی گردن پر اپنے محسن کا احسان ہوتا ہے، اگر وہ قوم وفادار ہوتی ہے تو وہ اپنے محسن کی یاد ہمیشہ مناتی رہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ اب کچھ احسان فراموش ہیں کہ جنہیں نہ اپنے ایمان و عقیدے کہ اعلان اور نہ انہیں اپنے ایمان و اسلام پہ پہنچانے والوں کی خبر ہے کہ ہم تک اسلام کس نے پہنچایا ہے، ہمیں ایمان کے اجالے کس نے عطا کیے ہیں، ہمیں روحانیت اور نسبت کس نے عطا کی ہے۔ یہ احسان فراموش لوگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، بھول گئے اس رسول اعظم کے احسان کو کہ تمہاری پیشانیاں جب لات کے سامنے جھک رہی تھی، منات کے سامنے جھک رہی تھی، ہوبل کے سامنے جھک رہی تھی، پتھروں کو سجدہ کر رہے تھے، کنکروں کو سجدہ کر رہے تھے، آفتاب کی شعاؤں کو سجدہ کر رہے تھے، چاند کی چاندنی کو سجدہ کر رہے تھے۔ یہ رسول کریم کا احسان ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے 360 بتوں کے سامنے سے تمہاری پیشانیوں کو ہٹا دیا ہے اور وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں لا کے جھکا دیا ہے۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ سن لے نادان، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گا قیامت میں اگر مان گیا۔ سبحان اللہ قیامت میں اگر مان گیا۔ آج مانو مصطفیٰ کے احسان کو، آج مانو مصطفیٰ کی رحمت للعالمین کو، آج مانو نبی کے تصرف کو، آج مانو نبی کے مقام شفاعت کو، آج مانو مصطفیٰ کے تصرف کو، آج مانو مصطفیٰ کی محبوبیت کو، اور جو اس دنیا میں نبی کی محبوبیت کو تسلیم کر لے گا، کل بازار قیامت میں وہی میرے نبی کی شفاعت کا حقدار ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ سرکار تاج الشریعہ نے اپنے خطاب میں ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ کل بازار قیامت میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا وہی حقدار ہوگا جو اس دنیا میں علل اعلان حب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دم بھرتا ہو، جس نے محبت کی اور اعلان
محبت نہیں کیا، یقین جانیے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کامل نہیں ہے۔ اس لیے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جس نے بھی مصطفیٰ سے محبت کی ہے اس نے اعلان کیا ہے، بھاؤ عرب کی سرزمین پر جب نبی نے اسلام کا آغاز فرمایا ہے، حضرت بلال حبشی کو جب مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی نظر عنایت سے جب مالا مال فرمایا ہے تو حضرت بلال حبشی نے نہ صرف یہ کہ نبی سے محبت کی ہے بلکہ حضرت بلال حبشی نے عرب کے تپتے ہوئے ریگستانوں پر پتھروں کے نیچے دشمنان اسلام دبا رہے ہیں، اور حضرت بلال حبشی کہہ رہے ہیں اے نادانو، تم میرے جسم کو چاہے جتنا زخمی کر دو، اس دل میں نبی کی محبت بس گئی ہے، اب تمہارا ظلم اسے نکال نہیں سکتا، اب تمہارا اقتدار اسے نکال نہیں سکتا۔ سن لے، میں مصطفیٰ کے جامع محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خبیب نے سولی پہ اعلان فرمایا تھا، سیدنا صدیق اکبر نے کفار و مشرکین کے بیچ میں اعلان فرمایا تھا، سیدنا فاروق اعظم نے صحن کعبہ میں اعلان فرمایا تھا، امام علی مقام نے کربلا کے ریگزاروں میں اعلان فرمایا تھا، سرکار غریب نواز نے اجمیر کی وادی میں اعلان فرمایا تھا، امام احمد رضا نے بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ اعلان فرمایا تھا، اور آج تک جو شریعہ اعلیٰ حضرت کی پہچان بن کر، امام احمد رضا کی روحانیت بن کر ساری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں، آؤ لوگو، ارے ایک مسلمان کا چہرہ دیکھ لے، ایک عاشق رسول کا چہرہ دیکھ لے اور فیصلہ کر لے کہ جب نبی کا غلام اتنا حسین ہے تو اس کا آقا کتنا حسین ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بزم غریب نواز، سبحان اللہ۔ جس کے سینے میں اللہ تعالیٰ جس کے قلوب کو روشن و منور کرتا ہے، جسے روحانیت کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے، روحانیت کی قندیل جس کے سینے میں روشن کر دی جاتی ہے، صرف یہی نہیں کہ اس کا سینہ روشن ہوتا ہے بلکہ عالم یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کا نور اس کی پیشانی سے ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے۔ نہیں، آپ کو اگر معلوم ہو یا نہ ہو تو آج سن لیجئے کہ سب سے پہلا دورہ سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے وصال کے بعد جب حضرت تاج الشریعہ نے جب ہالینڈ کی سرزمین کا کیا تھا، آج بھی ہالینڈ کے مسلمان اس بات کے گواہ ہیں کہ جب پہلی مرتبہ حضرت تاج الشریعہ نے ہالینڈ کی سرزمین پر قدم رکھا تو ایک ایسا انسان جو کل تک یہودی تھا، جس نے پوری دنیا کے مذاہب کا مطالعہ کر رکھا تھا، جب امیگریشن میں حضرت تاج الشریعہ تنے تنہا اپنے سامان اور اپنی عصائے مبارکہ کے ساتھ جب امیگریشن میں تشریف لے آتے ہیں تو وہ آپ کا پاسپورٹ لے لیتا ہے، آپ کے پاسپورٹ پر انٹری لگاتا ہے، اور انٹری کرنے کے بعد اپنا کام دوسرے کو سونپ دیتا ہے، اور سونپنے کے بعد حضرت تاج الشریعہ کو ایک اچھے کرسی پہ بٹھالتا ہے، اور بٹھالنے کے بعد کہتا ہے آپ ہندوستان سے آ رہے ہو؟ کہا میرا پاسپورٹ بتا رہا ہے کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں۔ کہا بالکل صحیح بتا رہے ہیں، لیکن یوں بتائیے کہ کیا آپ ہندوستان کے ایک ایسے شہر سے آ رہے ہیں جہاں اتنا بڑا، جہاں کے عالم دین ایسے بڑے عالم دین ہیں کہ جس کی بارگاہ میں جو پہنچ جاتا ہے صرف اس کا نام لینے لگتا ہے اس کے دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہو جاتا ہے، اس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی قندیل روشن ہو جاتی ہے؟ کیا آپ بریلی سے آ رہے ہو؟ کہا ہاں میں بریلی سے آ رہا ہوں۔ کہا یہ تو بتائیے کہ اس بریلی کے جو بڑے عالم دین ہیں ان سے آپ کا رشتہ کیا ہے؟ کہا وہ میرے پردادا ہوتے ہیں، وہ میرے پرنانا ہوتے ہیں، نانا بھی ہوتے ہیں، دادا بھی ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے شہزادے حضرت تاج الشریعہ کا اتنا کہنا تھا کہ اس نے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور انگریزی میں کہتا ہے مولانا اختر صاحب، میں نے پوری دنیا کے مذاہب کا مطالعہ کیا ہے، تمام ادیان کا میں نے مطالعہ کیا، اور ہم لوگ حق پرست قوم ہیں، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسلام کی جو تعلیم ہے، اسلام کا جو ضابطہ ہے، اسلام کا جو اصول ہے،
میں نے سارے اصولوں کو ایک ایک کر کے پڑھا ہے اور میں نے فیصلہ کر لیا آج سے 2 روز پہلے کہ میں اسلام قبول کروں گا، میں اسلام کو اختیار کروں گا، میں دین اسلام قبول کروں گا۔ میں یہ سوچ کر کے سو گیا، میری آنکھ لگ جاتی ہے اور میرے آنکھ میں ایک نورانی انسان آتا ہے، میرے خواب میں ایک نورانی انسان آتا ہے، وہ سویٹ ڈریم مجھے عطا کرتا ہے۔ ایک ایسا میٹھا خواب میں نے دیکھا، وہ نورانی انسان کہتا ہے 2 روز کے بعد تمہیں کلمہ ایک پڑھانے والا آ رہا ہے، ایک کلمہ پڑھانے والا آ رہا ہے جو ہندوستان سے آئے گا، جو بڑا خوبصورت ہوگا اور ایسا خوبصورت ہوگا کہ تمہارے شہر کے شہری جس رنگ کے ہوتے ہیں وہ اسی رنگ کا ہوگا، جس طرح لندن کے گورے اور ہالینڈ کے گورے خوبصورت ہوتے ہیں وہ بھی اسی رنگ کا ہوگا، مگر اس کا رنگ اتنا چوکھا ہوگا، اتنا حسین ہوگا کہ تم نے اپنے شہر میں کوئی بھی ایسا حسین نہیں دیکھا ہوگا۔ جیسے ہی آپ امیگریشن میں تشریف لے آئے میں نے آپ کا چہرہ دیکھ کر کے سمجھ لیا کہ یہ آپ ہی ہیں۔ خواب میں مجھے بتایا گیا وہ آنے والا ہندوستان کا ہوگا اور اس کے دادا کا نام، اس کے گرینڈ فادر کا نام احمد رضا ہوگا۔ اس کے ہاتھ پر تم اسلام قبول کر لینا، ہاتھ اس کا ہوگا اور اس کے ہاتھ سے جو فیض ملے گا وہ مدینے والے تاجدار کا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بزم خواجہ غریب نواز۔ یہی ہوتی ہے، خدا والوں کی پہچان یہی ہوتی ہے، خدا والوں کی شان یہی ہوا کرتی ہے۔ وہ جہاں پہنچتے ہیں اور جو بھی دیکھ لیتا ہے انصاف کی نظروں سے، میں تو کہتا ہوں کہ اس بھارت کا رہنے والا مسلمان جو آج کروڑوں کروڑ کی تعداد میں کلمہ پڑھتا نظر آ رہا ہے، غریب نواز انہیں عرب سے لے کر نہیں آئے تھے، یہ اسی بھارت کے رہنے والے ہیں، یہ اسی ہندوستان کے رہنے والے ہیں، لیکن اس ہندوستان کے رہنے والے انہوں نے تعصب کی نگاہ سے غریب نواز کو نہیں دیکھا، حقیقت کی نگاہ سے غریب نواز کو دیکھا، محبت کی نگاہ سے غریب نواز کو دیکھا۔ عالم یہ ہوا کہ جس نے بھی محبت کی نگاہ سے اللہ کے ولی کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ میرے دوست سے محبت کرنے والا کفر میں مبتلا ہو، شرک میں مبتلا ہو، پتھروں کا پجاری بنے۔ جس نے بھی دل سے غریب نواز سے محبت کر لی، آج وہ لوگ مسلمان ہیں، ان کی اولادیں مسلمان ہیں اور قیامت کی صبح تک ان کی نسلیں مسلمان ہی رہیں گی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیران طریقت کا ہم جشن مناتے ہیں اور ہم تو کہتے ہیں کہ صاحب ہم نہ تحریک نہ تدبیر لیے پھرتے ہیں، ہم نہ تحریک نہ تدبیر لیے پھرتے ہیں، بس فقط یار کی تصویر لیے پھرتے ہیں، بس فقط یار کی تصویر لیے پھرتے ہیں۔ اور اس لیے لیے پھرتے ہیں کہ سرکار تاج الشریعہ جیسا چہرہ کائنات میں کہیں نہیں ملتا، جانشین پیمبر، نائب غریب نواز، مظہر غوث اعظم، مظہر مفتی اعظم، وہ تاج الشریعہ ہے کہ دل کہتا ہے کہ ہم نہ تحریک نہ تدبیر لیے پھرتے ہیں، بس فقط یار کی تصویر لیے پھرتے ہیں۔ اور تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں۔ اللہ کے دوستوں سے محبت کیجیے، اللہ کے ولیوں سے پیار کیجیے۔ رسالت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا ظفر الدین صاحب قبلہ۔ بس ہو گیا آپ بولیے گی؟ اچھا کون گھنٹے ہو گئے؟ درود شریف پڑھا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستو، اللہ والوں سے محبت کرو، ان خدا والوں سے پیار کرو، اس لیے کہ ان کے سینے میں جو نور ہوتا ہے یہ ان کا نور ذاتی نہیں ہوتا، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی نور نبوت کا فیض ہوتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے نور کے یہ امین ہوتے ہیں۔ عالم یہ ہوتا ہے، یہ اس رسول کے غلام ہوتے ہیں جس نبی نے اپنی نگاہ نبوت سے ان اولیاء کاملین کو مرصع و مسجع فرمایا ہے۔ اور میرے نبی کے نور کا عالم تو یہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت اور میرے آقا و مولا کی روحانیت کا اندازہ لگاؤ۔ آج ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں میرا رسول میری باتیں سنتا ہے، میرے نبی ہمارے مجمع کو دیکھتے ہیں،
میرے نبی میری پکار کو سنتے ہیں، میرے مصطفیٰ ہماری ہر پریشانیوں پر نظر رکھتے ہیں، سرور کونین کی نگاہ ہمیں دیکھتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں میاں یہ وہم والا عقیدہ ہے، میں نے کہا نادان نہیں، آؤ آؤ معراج النبی شریف سے بھی تعلق ہے جلسے کو ہم تمہیں بتاتے ہیں میرے نبی کی نگاہ کا کیا عالم ہے۔ میرے مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کیسی نبوت والی اور کیسی نورانی نظر عطا فرمائی تھی، میرے آقا کی قوت سماعت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ حضرت بلبل سدرا ہیں، جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، نبی کو معراج میں لے جانے کے لیے سرکار تشریف لے آئے، براق پر بٹھایا، کہاں لے جانا تھا؟ معراج میں لے جانا تھا، چاہیے یہ تھا کہ دار ام ہانی سے اٹھاتے، عرش بری کی طرف رخ کرتے، نہیں، دار ام ہانی سے لیا، مصطفیٰ جان رحمت کو سوار کیا، بس چند ہی قدم کے فاصلے پر کعبۃ اللہ شریف تھا، وہاں لے کر کے پہنچے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتر پڑیے، میرے آقا تشریف لے آئیے، نیچے اتر پڑیے، سرکار براق سے نیچے آتے ہیں میرے آقا، سرکار کو حکم ہوتا، سرکار کو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہی وہ سرزمین ہے جسے حتیم کہا جاتا ہے، یہ کعبۃ اللہ شریف کی حد ہے، حتیم میں مصطفیٰ جان رحمت کو فروکش کرنے کی عرض کرتے ہیں حضرت بلبل سدرا، سرکار براق سے نیچے تشریف لے آتے ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک کی طرف حضرت جبریل امین اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، جیسے ہی انگلی کا اشارہ کیا مصطفیٰ جان رحمت کے حلق سے لے کر ناف تک کا حصہ کھل جاتا ہے، انشراح صدر ہو جاتا ہے، انشراح ہو جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کو بشر محض کہنے والوں آؤ آؤ معراج النبی شریف کی رات میں کیسی کیسی کرشمہ سازیاں ہو رہی ہیں، کیسے کیسے نور و نکہت کے بازار گرم ہو رہے ہیں، کس طرح نورانیت بکھر رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جبریل نے حلق سے لے کے ناف تک کا حصہ کھول دیا ہے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ کسی بشر کو، کسی انسان کو حلق سے لے کر ناف تک اگر اس کا حصہ کھول دیا جائے، چاک کر دیا جائے، آپریٹ کر دیا جائے تو بتاؤ کیا اس کے جسم سے خون نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ خون ہی نہیں نکلے گا، خون کے دھارے نکل پڑیں گے، اس کی آنتیں اور اس کے سارے جسم کے حصے باہر زمین پہ آ پڑیں گے، مگر حضرت بلبل سدرا اپنی انگلیوں کے اشارے سے مصطفیٰ جان رحمت کے سینہ مبارکہ کو کھولتے ہیں۔ اشارہ کرنے والا کون ہے؟ وہ بھی نوری ہے، حضرت جبریل نوری ہیں، فرشتہ نوری ہوتا ہے، اور حضرت جبریل جو سید الملائکہ ہیں، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اس نوری فرشتہ وہ سید الملائکہ جو نوریوں کا استاد ہے، جو نوریوں کا سردار ہے، وہ اپنی نوری انگلی کا اشارہ کر رہا ہے۔ ہاں فرق اتنا ہے کہ اشارہ کرنے والا سید الملائکہ ہے، اور جس کے سینے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ سید المرسلین ہے، وہ نبیوں کا سردار ہے، وہ رسولوں کا سردار ہے، وہ ساری کائنات کا سید ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے سینے مبارک کی طرف اشارہ کیا، اور جیسے ہی اشارہ کرنا تھا کہ سرکار کے حلق سے لے کے ناف تک کا حصہ کھل گیا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ سینے کو کھولا اور میرے آقا کے سینے کے اندر جو مصطفیٰ جان رحمت کا قلب شریف تھا، سرکار کا دل تھا، جنتی تشت ساتھ میں تھا، اس تشت پہ رکھا مصطفیٰ جان رحمت کے قلب مبارک کو، اور پھر قلب مبارک کو اس تشت نوری میں رکھ کر کے جو جنت سے ساتھ لے کر کے آئے تھے، پھر اس کا بھی آپریشن کیا، نبی کے قلب مبارک کا آپریشن کر دیا، اور جب آپریشن کیا قلب مبارک کا تو حضرت بلبل سدرا حیران رہ گئے، پریشان رہ گئے۔ ایک مرتبہ چہرہ مصطفیٰ دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت کے قلب ناز کو دیکھتے ہیں، کبھی نبی کے چہرے پہ نظر ہے، کبھی نبی کے قلب پہ نظر ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی زبان حال خود پکارتی ہے اے جبریل یہ کیسی حیرت ہے، کیسے استجاب میں ہو، کیا پریشانی ہے تمہیں، یہ کس شش و پنج میں مبتلا ہو؟ یا رسول اللہ مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ آپ کے جسم کے اندر آپ کی پیشانی پر بھی دو آنکھیں ہیں اور آپ کے دل کے اندر بھی دو آنکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
آپ کے سر میں بھی 2 آنکھیں ہیں، آپ کے دل میں بھی 2 آنکھیں ہیں، آپ کے سر کے قریب بھی 2 کان ہے، آپ کے دل کے اندر بھی 2 کان ہے۔ سرکار صرف سمجھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس آنکھ کا کیا کام ہے اور اس آنکھ کا کیا کام ہے، یہ دل کی آنکھیں کس لیے ہیں، یہ سر کی آنکھیں کس لیے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی زبان حال کہہ رہی تھی اے جبریل اسی لیے تو قلب کا آپریشن کرایا گیا ہے تاکہ ما ذاق البصر وما طغى کا مسئلہ حل ہو جائے۔ آنے والے زمانے میں دنیا کہے گی اس سر کی آنکھوں سے کہاں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، یہ سر کی آنکھیں اس لائق کہاں ہیں جو اللہ کے دیدار کی طاقت رکھ سکیں۔ تو اے جبریل اسی لیے یہ دل کھولا گیا ہے، اس دل کا آپریشن کیا گیا ہے تاکہ یہ دنیا دیکھ لے یہ سر کی آنکھیں کائنات دیکھنے کے لیے ہیں اور یہ دل کی آنکھیں ما ذاق البصر وما طغى والا جلوہ دیکھنے کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نورانیت کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہیں، اپنے رب کی تجلی کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ سر کی آنکھیں یا نبی سلام علیکہ والی صدا سننے کے لیے ہیں اور یہ کان السلام علیکہ ایھا النبی کی محبت والی صدا سننے کے لیے ہے۔ رب فرمائے گا اے مصطفیٰ آپ پر سلام ہو تو نبی عرض کریں گے یا اللہ تنہا تیرا بندہ تیرا محبوب نہیں آیا ہے، اپنے سینے میں اپنی امت کا درد لے کر آیا ہے، تو میرا رب فرمائے گا السلام علیکہ ایھا النبی وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ پر بھی سلامتی ہو اور جو آپ کے محبوبین ہیں ان پر بھی سلام ہے، یعنی صدیق اکبر پر بھی سلام ہے، فاروق اعظم پر بھی سلام ہے، عثمان غنی پر بھی سلام ہے، مولا علی پر بھی سلام ہے، خلفائے راشدین پر بھی سلام ہے، صحابہ و اہل بیت پر بھی سلام ہے، ائمہ مجتہدین پر بھی سلام ہے، اولیاء کاملین پر بھی سلام ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ یہ سنی لوگ نبی کے ساتھ ساتھ سب کو سلام کرتے ہیں، میں نے کہا نادان نبی کے ساتھ ساتھ سب پہ سلام پڑھنا یہ بندوں کا طریقہ نہیں، یہ سنت الہیہ ہے۔ رب نے اپنے نبی کے ساتھ اپنی تمام امت پہ سلام پیش فرمایا ہے، تو یہ امتی جو وفادار ہیں ان کی وفاداری کا طریقہ یہی ہے کہ یہ جب سلام شروع کرتے ہیں تو کبھی غریب نواز پہ سلام پڑھتے ہیں، کبھی اعلیٰ حضرت پر سلام کرتے ہیں، کبھی غوث اعظم کو سلام کرتے ہیں، اور یہ سلام اصل سلام مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ ان سارے سلام کا مرجع مصطفیٰ کی ذات ہوتی ہے، سرور کونین کا وجود مبارک ہے۔ بے شک بے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ اس مبارک رات میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے اور ان کے محبوب کی یاد سے اپنے قلوب کو منور و مجلہ کر رہے ہیں۔ باتیں تو بہت ہوں گی، علماء بہت کچھ آپ کو سنائیں گے، لیکن یہ ساتھ ساتھ خیال رہے اہل سنت والجماعت کی جو سب سے بڑی کمی ہے وہ یہ ہے کہ نہ ہمارے یہاں نعروں کی کمی ہے، نہ ہمارے یہاں جملوں کی کمی ہے، نہ ہمارے یہاں روایات کی کمی ہے، نہ ہمارے یہاں طرز بیان کی کمی ہے۔ اگر کمی ہے تو وہ صرف اصلاح حال کی کمی ہے۔ ہم اپنے حال کی اصلاح کرنے کو تیار نہیں ہے، ہمارا معاشرہ اسلامی بننے کو تیار نہیں ہے، ہم اپنی صبح و شام کو نبی کی سنت میں ڈھالنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اپنی سیرت و زندگی کو اولیاء کرام کے نقش قدم پہ لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یاد رکھیے اگر محض نام لیتے رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نام تک رہ جائے، اگر اس نام سے کام کا فائدہ لینا چاہتے ہو تو ان کی سیرت پہ تمہیں عمل کرنا ہوگا، غریب نواز کے کردار کو اپنے کردار میں ضم کرنا ہوگا، ان اولیاء کرام کی سیرتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا، نبی کی سنت کی بہاریں اپنی صبح و شام میں شامل کرنا ہوگا، تاکہ دنیا دیکھ لے جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ کام کا بھی سنی ہوتا ہے اور نام کا بھی سنی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارا کام بھی سنیوں جیسا ہونا چاہیے، ہمارا نام بھی سنیوں جیسا ہونا چاہیے۔ اولیاء کرام سے سچی محبت کیجئے، ان کی روش پہ چلیے، ان کی راہوں کو اختیار کیجئے اور ان کی سیرت طیبہ سے جو ہمیں اور آپ کو سبق ملتا ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी अभी आपके सामने हज़रत अल्लामा क़ारी दिलशाद अहमद साहब क़िबला बहुत ही अच्छे अंदाज में औलिया कराम की अज़मत, सरकार की अज़मत पर और मेराज मुस्तफ़ा के ताल्लुक़ से गुफ्तगू फरमा रहे थे। हज़रात, जो लोग जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, इसलिए कि जिनका वक्त पूरा हो जाता है वो लोग चले ही जाते हैं। हज़रात, अभी अभी हज़रत ने खिताब फरमाया औलिया कराम के ताल्लुक़ से। कहने वाले ने क्या ये खूब कहा है कि अल्लाह वालों की बात न पूछो, ज़िंदगी बेमिसाल रखते हैं, और जिनको दुनिया फ़कीरी कहती है वो अपनी गुदड़ी में लाल रखते हैं। हज़रात, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे स्टेज पर आज के इस जलसे की सरपरस्ती फरमाने वाले पैकर इल्म व अदब हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मोहम्मद मुज़फ़्फ़रुद्दीन अहमद साहब क़िबला मिसबाही शेखुल हदीस मदरसा मदीनतुल उलूम जलालीपुरा वो तशरीफ़ ला चुके हैं। आप हज़रात इन उलमाए किराम के चेहरे का दीदार भी कीजिए और आज के मुक़र्रिर खुसूसी की तकरीर से अपने दिलों को मस्तो शाशार भी कीजिए। दोस्तों, अब आइए फिर मैं बारगाह रसूल में नाते पाक पेश करने के लिए आवाज़ दे रहा हूँ। मद्दाह रसूल आली जनाब मोहम्मद सद्दाम हुसैन साहब को कि वो तशरीफ़ लाए और नाते नबी से हम तमामी सामीन को महज़ूर फरमाए।